کہ ایوب علیہ السلام 70 ایئرس تک 70 سال کی عمر تک ان کو کوئی بیماری نہیں تھی. ان کا کھیت, ان کے عالیشان فارم ہاؤسز, بڑی حویلی, بہت پیسے والے تھے ایوب علیہ السلام, اور روم میں رہتے تھے. روم یعنی یوروپ, آج کا یوروپ میں رہتے تھے. اب ابن کثیر کہتے ہیں کہ وہ یوروپ میں رہتے تھے. اور جب اللہ نے ایٹ دی ایج آف 70 آزمایا, 70 سال کی عمر میں, ہمارے گھر میں اگر ہمارے ابا یا ہمارے دادا دانی, نانا نانی یا کوئی بھی اگر 70 سال کی عمر میں کسی بیماری میں مبتلا ہو جائیں گے تو ہمارا کیا ایٹیٹیوڈ ہوگا؟ اللہ ان کو چھٹکارا دے دے. یعنی ہم یہ ایٹیٹیوڈ بنا لیتے کہ اب یہ موت کا سبب بنے گا, 100% یہ موت کا سبب بنے گا. پھر ہمارا رویہ ان کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے. پیسہ بچانے کے چکر میں میرے بچوں کی فیس بھرنی ہے, کالج میں جانا ہے, ماں تو میونسپلٹی میں چلی جا, یہ ہمارا رویہ ہو جاتا ہے. لیکن ایوب علیہ السلام ایٹ دی ایج آف 70, بعض روایت میں آتا ہے کہ 17 سال تک بیمار تھے, 17 ایئرس تک. ایٹ دی ایج آف 87 وہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا. پازیٹیو ایٹیٹیوڈ دیکھو. اور اس حال میں بھی ان کے بھائی ان کو چھوڑ کے چلے گئے, ان کی اولاد, ان کی بہویں سب چلے گئے. محلے والوں نے باہر نکال کر کچرے کے ڈبے کے بازو میں ایوب علیہ السلام کو رکھ دیا. سوچئے کتنی بڑی آزمائش تھی. ایک آدمی شیخ ہے, نبی ہے, لوگ فرشتے ان کے ساتھ آ کے باتیں کرتے ہیں, لوگ جانتے ہیں کہ اللہ کا چنا ہوا نبی ہے, 70 ایئرس تک نبوت, اور اس کے بعد بیماری میں وہی لوگ انہیں کچرے کے ڈبے کے باہر چھوڑ کے آتے ہیں. وہ شخص پہ کیا گزرتی ہوگی, ان کی کیفیت کیا ہوگی ان کے ذہن کی. لیکن ان کی بیوی ان کا ساتھ دیتی ہے. امیجن دا لیول. میاں بیوی کا رشتہ دیکھو یہاں پہ. بیوی ان کا ساتھ دیتی ہے اور کہتی ہیں کہ جی دیکھو, جب اچھے تھے تب تم نے میرا خیال اچھا کیا, تم نے کھلایا پلایا, اب میری باری ہے کہ اب میں تمہارا خیال رکھوں. ابن کثیر نے ایک ڈائلاگ کو رکھا ہے اپنی کتاب میں قصص الانبیاء میں, آپ دیکھ لیجئے, اسے پڑھ لیجئے. اور سورہ قصص میں اس بات کو اور تفصیل سے سمجھایا کہ وہ بیوی اپنے شوہر سے, کیونکہ میرا شوہر میرے ساتھ 70 اتنے سال تک اچھے تھے تو آج میں ان کا ساتھ چھوڑ کے نہیں جاؤں گی, تو وہ نہیں چھاڑتی. یہاں تک کہ وہ کام کرنے جاتی ہے, لوگوں کے برتن مانجتی ہے, کپڑے دھوتی ہے, اور اس پیسے سے اپنے شوہر کو کھلاتی ہے, ان کو غسل دیتی ہے. اس طرح کی خدمت وہ بیوی کرتی ہے. اس طرح کی خدمت بیوی کرتی ہے. کیوں؟ کہ میرے شوہر نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا. یعنی احسان کا بدلہ احسان. اور قرآن میں سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هل جزاء الاحسان الا احسان. احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟ اگر تمہارے ساتھ کسی نے اچھا سلوک کیا, تم زندگی پر, تمہیں پتہ نہیں کب تک یہ شخص کو میری ضرورت رہے گی, وہ ہمیشہ کرتی ہے, کبھی امید نہیں رکھتی ہے. ان کو کیا پتا کہ اچھے ہو جائیں گے, اللہ کی طرف سے آزمائش ہے, ان کو تھوڑی پتا تھا. انہوں نے سوچا کہ میرے شوہر میرے ساتھ اچھے تو میں ان کے ساتھ اچھی. اور یہاں تک کہ پھر جب لوگوں کو پتا چلا کہ یہ تو ان کی بیوی ہیں, وہ کچرے کے ڈبے کے بازو میں ہے, اگر یہ یہاں آئے گی, برتن دھوئے گی, تو ان کی بیماریاں ہم کو لگ سکتی ہے, تو لوگوں نے کام دینا بند کر دیا. تو بیچاری اس عورت نے اپنے شوہر کو کھانا کھلانے کے لیے اپنے بال, اپنا سر گنجا کر دیا اور بال بیچ دیا, تاکہ کسی کو ویگ بنا کر پہننا ہوگا, کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور اپنے شوہر کو کھانا لا کر دیتی. ایوب علیہ السلام کو معلوم پڑتا ہے, ایوب علیہ السلام ناراض ہو جاتے ہیں, رو پڑتے ہیں. معلوم ہوا دونوں کے لیے یہ سبق ہے, نہ صرف شوہر کے لیے, نہ صرف بیوی کے لیے, دونوں کے لیے یہ سبق ہے کہ اگر اچھے موقع میں تم دونوں ساتھ میں تھے, تو اگر اللہ نے دونوں میں سے کسی کو آزمایا تو یہ نیچرل پروسیس ہے کہ اللہ آزماتا ہے. اس کو زیادہ پریسٹیج ایشو نہیں بنانا چاہیے. ناشکری کے الفاظ زبان سے نہیں نکالنے چاہیے کہ ہائے میرے شوہر کو دیکھو کیا ہو گیا, کاش میری شادی ان کے ساتھ ہوئی ہوتی, دیکھو وہ لوگ گاڑیوں میں گھوم رہے. اس طرح کا ایٹیٹیوڈ رکھنا اللہ کو پسند نہیں ہے.